وسلم على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تن رب سجے دا حجرا وچ پا فقیرا جھاتی ہو نہ کر منت خواجہ خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہو شوق بدیوہ بال ہے میرے مطلب بھی یار پاتی ہو مرن کا مر گبا ہو جن حق دی رنز بچاتی ہو بعد حمد و ثنا آج کی یہ محفل پاک احسان ثواب کی اور گلخانی کی محفل ہے۔ یہ محفل خلیفہ فقیر غلام گیلانی سروری قادری کی ہمشیرہ محترمہ کے احسان ثواب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اجر عطا فرمایا ہے، سب سے پہلے کہ خانوادہ سلطان العارفین کی خدمت اور خلوص کے ساتھ اور پوری زندگی اپنی آخری سانس تک اسی چیز کی فکر میں رہے کہ حضور سلطان العارفین کی اولاد راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری زندگی اخلاص کے ساتھ کی گئی خدمت کو قبول فرمائے اور غلطی اور کوتاہی کو چونکہ انسان کی فطرت میں ہے اللہ تعالیٰ ان کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ یہ محفل حضور سلطان العارفین کے شہزادے کے ہی آستانے پر ہے اور احسان ثواب کی یہ محفل اور احسان ثواب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو حضور کے فرمان سے ثابت، حضور کے اقوال سے ثابت اور حضور کے اعمال سے ثابت ہے۔ اور یہ احسان ثواب جو نہ کرنے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو کچھ ان کے بزرگوں نے کیا ہے اس کی مخالفت میں اس چیز کو نہ کرنے کا ٹرینڈ چلا رہی ہے، اور یہ فتنہ بہت زور شور سے چل پڑا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ بخاری شریف میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص مر گیا اس حالت میں کہ اس کے ذمہ میں روزہ تھے، چاہے وہ نفلی روزہ تھا یا فرض والا روزہ تھا، اب وہ شخص مر گیا لیکن اس نے روزہ ادا نہیں کیا، اب اس کے ولی پر حق ہے کہ اس شخص کی طرف سے روزہ ادا کرے۔ اب اس شخص تو مر گیا، اس نے تو روزے نہیں رکھے، اگر احسان ثواب یہ جائز نہ ہوتا تو حضور کیوں فرماتے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ ادا کرے؟ اسی طرح حضرت ابن عباس سے اگلے لفظوں میں یہ حدیث مرفوع ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص مر گیا اور اس نے کوئی نیاز ادا کرنی تھی اور اس نے نیاز نہ ادا کی، اگر وہ شخص مر گیا تو اس کا ولی اس کی طرف سے نیاز ادا کرے۔ نیاز ادا کرنا بھی یہ سوال ثواب ہے۔ اسی سے اگلی حدیث باب الاموات میں موجود ہے جو کتاب الجنائز میں ہے بخاری شریف میں۔ اب کتاب الجنائز کھولیں، سیاستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، اب بخاری اٹھا لیں، اب ابو داؤد اٹھا لیں، ترمذی اٹھا لیں، مسلم شریف اٹھا لیں، سنن نسائی اٹھا لیں، سیاستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، جا کے کتاب الجنائز آپ کھول دیں، ان میں آپ کو سینکڑوں حدیثیں ایسی ملیں گی جس میں ایسے والے ثواب صحیح متفق علیہ حدیثوں سے ثابت ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت انجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کو دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی 2 جانور ذبح فرما رہے تھے، عید کے دن 2 جانور کی قربانی دے رہے تھے، تو انجش آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مولا علی سے پوچھا یا علی آپ یہ 2 جانور کیوں ذبح فرما رہے ہیں، آپ کو تو ایک اپنے لیے قربانی کرنی تھی؟ تو مولا علی نے فرمایا نہیں، مجھے حضور نے اپنے آخری وقت میں وصیت فرمائی تھی کہ اے علی جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میری طرف سے بھی اپنی قربانی کے ساتھ قربانی ادا کر دی۔ اس سے زیادہ اب کیا حضور سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے کہ اب کیا حضور سے زیادہ بھی کسی کے اعمال ہیں کہ نہیں جو اعمال اس دنیا میں کر لیے مرنے کے بعد احسان ثواب کی ضرورت نہیں، مرنے کے بعد اور وفات کے بعد حضور مولا علی کو وصیت فرما رہے ہیں، اور اب حضور مولا علی کے لیے کتنے عام اور کتنے خاص تھے۔ کنز الاعمال شریف کی ایک حدیث ہے، کنز الاعمال شریف کی حدیث ہے کہ ایک غزوہ میں مولا علی کو حضور نے رخصت فرمایا، جب رخصت فرما دیا تو حضور کی طبیعت مبارک کچھ ناساز ہو گئی،
حضور کو بخار ہو گیا، اب ان قریب ہے کہ آپ کا وقت قریب آ گیا، تو حضور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ اب آپ سب بھی مرنے سے پہلے کوئی دعا کرتے ہیں، موت سے پہلے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اب کسی کی خواہش ہوگی یا اللہ تعالیٰ مجھے مرنے سے پہلے بغداد شریف دکھا دیں، جس کی دعا ہے آپ کو کھڑا کر سبحان اللہ۔ آپ کی خواہش ہے نا جو حضور غوث پاک کے مرید ہے، کسی کی خواہش ہوگی یا اللہ پاک مجھے میرے مرشد کا دیدار کرا دے، میرے مرشد کا ایک بار میں مزار شریف کا دیدار کر لوں مرنے سے پہلے۔ کسی کی خواہش ہوگی یا رسول یا اللہ میں مرنے سے پہلے کربلا شریف کی زیارت کر لوں۔ کسی کی خواہش ہوگی یا اللہ پاک میں مرنے سے پہلے نجف اشرف کی زیارت کر لوں۔ اور کسی کی خواہش ہوگی مجھے سب سے بڑی خواہش ہے یا اللہ پاک میں مرنے سے پہلے مدینہ شریف کی زیارت کر لوں۔ آپ کی دعا ہے نا، اب سنو مدینے والے کی آخری کیا خواہش ہے۔ صحیح کنز الاعمال شریف سے یہ حدیث موجود ہے کہ حضور کا جس ٹائم وقت قریب آیا تو حضور نے ہاتھ کھڑے کی اور دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں دوبارہ علی کو نہ دیکھوں۔ اللہ مجھے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں دوبارہ علی کو نہ دیکھ لوں۔ یہ مولا علی سے اتنی محبت تھی، اور پردہ فرمانے سے پہلے مولا علی کو وصیت کیا فرما رہے ہیں، اے سالے ثواب کے علی جب میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں تو میری جگہ میری حصے کی قربانی دے دیا کرو۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت گئی، یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ وہ عورت گئی اور کہتی ہے کہ میری ابھی ماں مر گئی ہے، کیا میں ماں کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ تو حضور نے فرمایا اگر تیری ماں کے ذمہ صدقہ ہوتا تو صدقہ ادا کرتی؟ اس نے کیوں نہ ادا کرتی؟ تو حضور نے فرمایا صدقہ کہ دنیا داروں کے حق ہے، اور جو حق ہے یہ اللہ تعالیٰ حق کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ اب حج بھی احسان ثواب کے طور پر اگر آپ اپنے والدین کے لیے کرنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت یہ اہتمام کرتے ہیں چالیسیوں کا، چافتوں کا، گلخانیوں کا، کہ مردے کو جو حدیث میں بخاری میں مسلم میں سیاستوں میں موجود ہے کہ احسان ثواب کرنا ہے، اس میت کے لیے کبھی نظر و نیاز کرنی ہے، اور اسی کا اہتمام ہم چالیسوں کی صورت میں اور نیاز کی صورت میں کرتے ہیں۔ اور نیاز کا احترام کتنا ضروری ہے۔ اب کچھ لوگ تو نیاز کو ایسے سمجھ لیتے ہیں نا، فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا فرماتے ہیں کہ کچھ اولیاء کی محفلیں لگی ہوئی تھی، اولیاء اللہ کی مجلس ہو رہی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے جو ولی تھے نا وہ حضور غوث پاک کی 11ویں منا رہے تھے۔ فتاوی رضویہ شریف میں موجود ہے، اور اس جو 11ویں شریف کی نیاز تھی وہ سامنے پڑی ہوئی تھی۔ ایک ولی مجلس میں اس کو وجد آ گیا، اور وجد میں پتہ نہیں چلتا انسان کو کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے وحی آیا نا تو بے دھیانی کے عالم میں اس کا پاؤں حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کی نیاز کو لگ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو حضور غوث پاک اتنے پیارے ہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے اس ولی سے اس کی ولایت کیا کیا تھا، چھوٹی سی بے دھیانی کی عالم میں اس سے یہ بے دھیانی کے عالم میں تھوڑی سی غفلت ہو گئی، اور وہ حضور غوث پاک کی نیاز میں اس کو پاؤں لگ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت کھینچی۔ اور آج اگر کوئی نظر و نیاز کی یہ وہ تو ولی تھے نا، تو کوئی عام سا بندہ اگر اپنی کار بیٹھے تو خود سوچیں اس کا ایمان کہاں کا بچے گا۔ دوبارہ میں نے ثابت کیا بخاری شریف سے سیاستہ کی کتابوں میں نظر و نیاز اور احسان ثواب ثابت ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں چلے ہم احسان ثواب تو مانتے ہیں، آپ نے بخاری شریف سے ثابت کر دیا کہ ایک صحابی آئے، اس نے کہا کہ یا اللہ میں یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کر لوں، حضور نے فرمایا کر لو۔ پھر آپ نے ثابت کیا کہ حضور نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کوئی شخص مر گیا اس حالت میں کہ اس کا روزہ تھا، اس کی جگہ اس کا ولی اس کا روزہ ادا کر دے۔ اب آپ یہ کام کرتے ہیں کہ آپ لنگر لے آتے ہیں، اس کو اپنے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس کے سامنے آپ دعا کر دیتے ہیں، یہ تو بدعت ہے۔ اب ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب روٹی اور سالن کو سامنے رکھے بغیر دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا لوگ اس سے بدعت کہہ دیتے ہیں۔ بدعت کی تعریف یہ نہیں ہے، بدعت کی تعریف تو یہ ہے کہ جو چیز حضور کی حدیث کی مخالفت میں آئے یا حضور نے اس کو حرام قرار دیا اس کو جائز قرار دینا۔ لیکن اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بھی آپ نے ایجاد خود سے کیا ہے، تو یاد رکھیں یہ تو خود سے ایجاد نہیں کیا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک سے واپسی پر صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، اور ہوا کیا کہ خوراک تھوڑی سی کم ہوگی، کھانے کا سامان کم بڑھ گیا، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ چلو سواری کے اونٹ ہیں ان میں سے ایک اونٹ کو ذبح کر لیتے ہیں اور اسے تمام صحابہ بنا لیتے ہیں، اور جتنا بھی لشکر ہے اس کی روٹی کا اہتمام کر دیتے ہیں۔
تو صحابہ نے پناہ بنا دیا، اتنے میں حضرت عمر اوپر سے آ گئے. آپ نے پوچھا کیا تیاری ہو رہی ہے؟ تو حضرت عمر سے صحابہ نے کہا کہ ہم نے یہ کہا کہ کھانے کا سامان کام پڑ گیا ہے اور اونٹ ذبح کر لیتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں، اونٹ سواری کے کام آئے گا. ایسے کرو جو کچھ بھی تمہارے پاس کھانے پینے کا بچا ہوا ہے لے آؤ. اب کسی کے پاس کھجور بچی ہوئی تھی، کسی کے پاس سرکہ بچا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ کھانے کا سامان بچا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ کھانے کا سامان بچا ہوا تھا. تو تمام کے تمام لوگ جو کچھ بچا ہوا تھا حضرت عمر کے حوالے کر دیا. اور حضرت عمر نے مسلم شریف میں الفاظ ہیں، وہ سارا کچھ اٹھا کے حضور کے سامنے رکھ دیا اور کہا یا رسول اللہ برکت کے لیے دعا فرما دیں. یا رسول اللہ برکت کی. اگر آپ کھانے کے سامنے برکت کی دعا کرنا بدعت ہوتا تو حضرت عمر سے تم زیادہ جانتے ہو، حضور سے زیادہ جانتے ہو. تم کیا کہتے ہیں نہیں عمر یہ بدعت ہے، ایسے میں نہیں کرتا. نہیں، مسلم شریف میں آتا ہے حضور نے دعا فرمائی اور برکت کی دعا فرمائی. اور ان لوگوں سے گلہ نہیں ہے، اس طرح کے لوگ شروع سے چلتے آ رہے ہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے. بخاری شریف میں ایک اور حدیث موجود ہے اور اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ ایک غزوے سے واپسی پر نا مولا علی نے جتنا بھی مال غنیمت تھا نا وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا اور حضور اس مال غنیمت کو تقسیم فرمانے لگے. حضور اس مال غنیمت کو تقسیم فرمانے لگے اور ایک شخص آیا، وہ کہیں دور کا تھا. اس نے کہا حضور کو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو. حضور کو کیا کہنے لگا؟ اے محمد اللہ سے ڈرو. اب حضور نے فرمایا کہ مجھ سے بھی زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے تو صحابہ فرماتے ہیں غالباً وہ حضرت خالد بن ولید تھے یا عمر تھے تاکہ اسے قتل کر دیں. حضور نے منع فرما دیا. حضور نے کہا بیٹھے رہو. جب وہ شخص چلا گیا نا پھر حضور نے صحابہ سے متوجہ ہوئے. حضور نے فرمایا دیکھو یہ تو بھی ایک شخص ہے لیکن اس کی آگے نسل بڑھے گی اور وہ جو نسل سے آگے لوگ آئیں گے نا ان کو دیکھ کے تم کہو گے کہ ہمیں تو کچھ ہے نہیں، سارے مسلمان تو یہی ہیں. وہ نمازیں تم سے زیادہ پڑھتے ہوں گے، عبادتیں تم سے زیادہ کرتے ہوں گے، صدقات و خیرات تم سے زیادہ کرتے ہوں گے اور قرآن تو ایسے پڑھتے ہوں گے کہ ان جیسا بھی قرآن پڑھ نہیں سکتا ہوگا. لیکن فرق کیا ہوگا کہ قرآن کے گلے پہ اٹک جاتا ہوگا، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا ہوگا، ان کی باتوں میں خلوص نہیں ہوگا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو ان میں عشق مصطفیٰ نہ ہوگا. اور ان لوگوں یہ کیا کرتے کیا ہوں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی مخالفت کرنے والے ہوں گے. اور آج آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی فاتح خانی کے رسالے ثواب کے منکر ہیں یہ اللہ اور رسول کی یہ مخالفت کر رہے ہیں، اسی کی اولاد سے. اس لیے احسال ثواب والے جتنے بھی ہیں یہ اللہ والوں کے قریب رہتے ہیں. اور احسال ثواب یہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور کوئی شخص مر جائے اس تک احسال ثواب پہنچانا، اس کو یاد رکھنا، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اس کے کچھ لگتے ہیں اور جو کچھ اس کے لگتے ہی نہیں ہیں وہ چاہے کچھ نہ کرے. اور ایک ہمارے خطیب ہیں پاکستان کے بڑے مشہور، مجھے ان کا ایک جملہ بڑا اچھا لگا. وہ کہتے ہیں کچھ لوگ نا جنازے کے بعد دعا نہیں کرتے، اس کے احسان ثواب کے لیے دعا نہیں کرتے، تو انہیں مجبور نہ کیا کرو دعا کرو. کیوں مجبور نہ کیا کرو؟ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے بزرگ نے جو حرکتیں کی ہیں نا وہ بخشینے والے ہیں ہی نہیں. جتنی دعائیں مرضی کر لی ہیں انہوں نے بخشینا تو ہے نہیں. اس لیے آپ احسان ثواب آپ کے بزرگوں کے لیے جاری رکھیں گے. قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ اولیاء اللہ کے فرامین سے ثابت ہے. اور ایک اور ابو داؤد شریف میں ایک حدیث موجود ہے، حضرت ابراہیم بن درہم آپ اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم حج کے ارادے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پہ ہمیں ایک بزرگ شخص ملا. اب وہ آگے آپ کو پتہ لگے گا وہ شخص ہے کون. ہم حج کی نیت سے جا رہے تھے تو ہمیں جگہ پر ایک شخص ملا. اس نے کہا کہ آپ میں سے کیا کوئی ابلا کی بستی میں رہنے والا ہے؟ ابلا کی بستی میں آپ میں سے کوئی رہنے والا ہے؟ تو ہم نے کہا ہاں ہم ابلا کی بستی میں رہنے والے ہیں. تو انہوں نے کہا وہاں پہ ایک مسجد اشار ہوگی، وہاں پہ کوئی نماز پڑھتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے والد نے عرض کیا ہاں میں اس مسجد اشار میں نماز پڑھتا ہوں. تو وہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے میرے والد کو انہوں نے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ جب دوبارہ اپنے گاؤں جاؤں نا ابلا بستی میں وہاں پہ مسجد اشار میں نماز پڑھنے جاؤں نا تو میری طرف سے بھی 4 رکعت نماز نفل ادا کر لینا. کہنے لگے میری طرف سے بھی 4 رکعت نماز نفل پڑھ لینا اور میرے لیے دعا کر لینا. انہوں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتاتے جائیں. انہوں نے کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے. آپ بتائیں کہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی زیادہ آج کے لوگوں کے اعمال ہو سکتے نہیں ہو سکتے. وہ بھی اپنے لیے احسان ثواب کی وصیت کر کے جا رہے ہیں، کل کو میں نہ ہوں تو میرے لیے احسان ثواب کرتے رہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ مسجد اشار میں نماز 4 رکعت نماز نفل پڑھنے سے ملے گا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور سے سنا ہے جو شخص مسجد اشار میں 4 رکعت نماز نفل پڑھے گا اس کے بعد دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو شہدائے بدر کے ساتھ پڑھائے گا. یہ احسان ثواب کی وصیت صحابہ کرام خود فرمایا کرتے تھے
اولیاء کرام خود فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے اثار ثواب کے لیے اور کوئی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جو نیکی کی ہوں۔ ہم یہ کام تو بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ پانی کا کنواں کھٹوا دو، کولر لگوا دو، یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ کا ثواب اگلی نسلوں تک ملتا رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہتا ہے، اسی طرح آپ نے کسی کے لیے کوئی گڑھا کھودا ہے، اس میں وہ پھنس کے گر گیا ہے، کسی کے لیے کوئی مصیبت کا سبب بنے ہیں، جس طرح آپ کا صدقہ جاریہ وہ پانی ہے، اسی طرح آپ کی برائی کے لیے یہ پھر آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اس لیے کسی کا برا نہ سوچیں، سب کا اچھا سوچیں، سب کے لیے دعا خیر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر